سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمہ، آؤ ایک متفقہ کلمہ پر، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم نہیں شریک کریں گے اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہیں بنائے گا ہم میں سے کوئی بھی کسی کو رب اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ پھیریں، فَقُولُوا، تو تم لوگ یوں کہو، اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اسلام والے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 64 ایک انتہائی اہم ترین آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ آج بھی اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ اسلام کبھی بھی خام خواہ کی جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا فساد اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا حکم جہاد برائے امن ہے، برائے فساد نہیں ہے۔ حاکمیت اعلیٰ پوری کائنات پر صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ پوری کائنات کے ہر ملک کا حاکم صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ بالادستی صرف قرآن و سنت کی ہو، بس باقی ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق جیے، عمل کرے، چلے، اسلام اس کو نہیں روکتا، لیکن اس بات کو تسلیم کریں کہ بالادستی صرف قرآن و سنت کی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، آج کی جدید دنیا کے اندر بھی جہاں لوگ خود کو پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، باشعور سمجھتے ہیں، آج بھی امریکہ، اسرائیل اپنی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے ملکوں کا خون بہا رہا ہے۔ بچے قتل کیے جا رہے، خواتین کو مارا جا رہا ہے، عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہسپتال تک نہیں چھوڑے جا رہے، صرف اپنا ڈنڈا مسلط کرنے کے لیے۔
فلسطین کے اندر قابض فوجی اسرائیلی کیا کر رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے، عراق میں، افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا امریکہ نے ساری دنیا کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ امن پسند ہے، اس کے باوجود ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو باشعور ہے، وہ مہذب ہے، اور 1400 سال کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ جنگ میں، مقابلے میں الگ بات ہے، لیکن کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھائے ہو، کسی بچے کو مارا ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو۔ لیکن آج ہم لوگ اس قدر مرعوب ہیں مغرب سے اور اس قدر متاثر ہیں پراپیگنڈے سے کہ آج ہم مجاہدین کو، مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کتنا خوبصورت اسلام کا امن اور سلامتی کا پیغام ہے، یعنی جن سے بحث و مباحثہ ہو گئے یہود و نصارہ۔ سورۃ آل عمران میں زیادہ تر روئے سخن یہودیوں کی بجائے عیسائیوں کی طرف ہے، سورۃ البقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہودیوں کی طرف تھا۔ 83 آیات ابتدائی وہ نجران کے وفد کے متعلق نازل ہوئی۔ اس بحث و مباحثہ کے بعد اللہ پاک اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ آؤ ایک ایسی بات پر مل بیٹھتے ہیں جو ہمارے تمہارے درمیان متفقہ ہے، یعنی اسلام پھر بھی چاہتا ہے کہ مل کے بیٹھے، جہاں تک ہمارا اتفاق ہے اس اتفاق کو ہی لے کر آگے مل کے زندگی گزار لیں۔ اس سے بڑی امن اور سلامتی کی دلیل اور کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے تم جو اپنے تمہارے اعمال ہیں وہ کرتے رہو، لیکن جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے ان پہ تو مل کے بیٹھ جائے۔ اور سب سے بڑی بات جس پہ اہل کتاب کا اتفاق ہے، اس میں تورات والے بھی داخل، اس میں انجیل والے بھی داخل، اور اس میں اسلامی مذہب، سچا مذہب، آخری مذہب، اللہ کا پسندیدہ مذہب، قرآن والے اور اسلام والے بھی داخل ہیں۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو آؤ اسی ایک بات کو لے کر ہم مل جل کے زندگی گزارتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج کا اہل کتاب، آج کا یہودی، آج کا عیسائی بڑی حد تک وہ دہریہ بن چکا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کہنا بھی درست نہیں، کیونکہ اول تو یہ خدا کے وجود کے ہی منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی دین نہیں، کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی الہ، کوئی خدا نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام خود بخود ہی چل رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی اس بات کا قائل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، تو وہ اہل کتاب میں سے سمجھا جائے گا۔ لیکن آج کل اکثریت ان کی ایسی ہے کہ جو بے دین ہو چکے اور جن کا دین سے تعلق بھی ہے وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل کتاب کی وہ رعایت جو اسلام نے دی تھی کہ یہ لوگ اللہ کے وجود کے بھی قائل ہوں اور اللہ کی توحید کے بھی قائل ہوں، وہ یہ چھوڑ چکے ہیں۔ آئے اسی پہ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے یہودیوں کو آج بھی ہم دعوت دیتے ہیں، ساری دنیا کے عیسائیوں کو آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ تورات، انجیل، قرآن کریم اس پر متفق ہے کہ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ آؤ اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تعالوا الی کلمہ، آؤ ایک ایسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں،
سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، اتفاق والی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شیئا کی تفسیر میں لکھتے ہیں لا وثنا ولا صنما ولا صلیبا ولا نارا، نہ ہم کسی بت کی پوجا کریں گے، نہ کسی نشان کی پوجا کریں گے، نہ صلیب کو سجدے کریں گے، نہ آگ سے منتیں اور فریادیں کریں گے، یعنی کوئی بھی بت، کوئی بھی نشان، کوئی بھی چیز وہ ہمارا معبود نہیں بن سکتی۔ ہمارا معبود صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آؤ اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی کے بیٹے، حاتم طائی عیسائی مذہب پر ایک اچھا نیک آدمی گزرا ہے جس کی سخاوت بہت مشہور تھی، سخاوت میں جس کا شہرہ آج بھی ہے اور ضرب المثل ہے۔ اور امام ابن قطبیہ الشعر والشعراء یہ کتاب ہے جس کا حوالہ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم العرفان میں نقل کیا ہے کہ حاتم طائی کو سخاوت کی شہرت ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ اس نے 19 مرتبہ اپنا سارا مال ہی خرچ کر دیا تھا، یعنی 19 دفعہ زندگی میں ایسا ہوا کہ وہ دوبارہ زیرو سے شروع ہوا، پورا مال اس نے خرچ کر دیا۔ تو دنیا آج حاتم طائی کی سخاوت کی مثالیں دیتی ہے۔ اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم۔ عدی بن حاتم فرماتے میں جب مسلمان ہوا تو میرے گلے کے اندر سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی، صلیب کا نشان جو عیسائی اپنے گلے میں پہنتے، آج کل اس کی جگہ پہ ٹائی آ گئی، تو فرماتے کہ وہ گلے میں نے لٹکایا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القی عنک ھذا الوثن، اس بت کو اب گلے سے اتار دو، یعنی اس صلیب کو کیا فرمایا کہ یہ بت ہے، اس بت کو اب گلے سے اتار دو۔ اس لیے علماء نے لکھے کوئی بھی ایسا نشان، وہ صلیب کا ہو، وہ پنجے کا ہو، وہ کوئی اور نشان ہو، یا کوئی کسی کی تصویر ہو، یا کوئی قبر ہو، اور انسان یہ سمجھے کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا، یہی شرک ہے۔ میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے ہمارے مسئلے سارے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ، عزتوں ذلتوں کا مالک بھی اللہ۔ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے کہ لا نشرک بہ شیئا، کسی بھی چیز کو ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اگر گلے میں تعویذ پہنے اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ تعویذ مجھے نفع پہنچائے گا، یہ تعویذ مجھے نقصان سے بچائے گا، تو یہ تعویذ پہننا بھی شرک کہلائے گا۔ ہاں اگر قرآن و سنت کی دعائیں وہ لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے اور عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ اس میں نفع نقصان رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، تو دوائی کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے دوائی ہم لیتے ہیں اور یقین یہ ہوتا ہے کہ دوا ہم لے رہے ہیں، شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، شرک سے بچنا یہ متفقہ چیز ہے۔ یہودیت کا مذہب بھی یہی کہتا ہے، عیسائیت کا مذہب بھی یہی کہتا ہے، اسلام کا بھی یہی اعلان ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں،
اور اللہ رب العالمین اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ تو آؤ ہم اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے، لوگوں کو رب نہیں بنائیں گے ہم ایک دوسرے کو۔ رب بنانا کس کو کہتے ہیں؟ یہی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو رب بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، مذہبی رہنماؤں کو، علماء کو، مشائخ کو یہود و نصارہ نے رب بنا لیا تھا، حالانکہ ہم نے تو ان کی کبھی عبادت نہیں کی، ان کو کبھی پوجا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولے بادشاہ یہ بتاؤ کہ جب ایک چیز کو اللہ حلال کہتے تھے اور تمہارے مذہبی رہنما اس کو حرام کہتے تھے، تم اللہ کی مانتے تھے یا اپنے مذہبی رہنماؤں کی مانتے تھے؟ یا اللہ پاک ایک چیز کو حرام کہتے اور تمہارے مذہبی رہنما، تمہارے گرو، تمہارے پنڈت اور تمہارے پادری اس چیز کو حلال کہتے ہیں، تم اللہ کی مانتے ہو کہ اپنے پادریوں کی اور لاٹوں کی مانتے ہو؟ تو حضرت عدی نے عرض کیا جی اس معاملے میں تو ہم انہی کی بات مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ پھر اور رب بنانا کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو ہے رب بنانا، کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ علماء مشائخ حرام یا حلال بتا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ آج بھی ائمہ اربعہ کی یا علماء کی بات ہم مانتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات ہمیں بتاتے ہیں۔ کسی چیز کو حلال اور حرام بنانا اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو کسی کو بھی ہم رب نہیں بنائیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی۔ ان کی نافرمانی کر کے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہے رب بنانا۔ جیسے آج IMF کو ہماری مقتدر قوتوں نے رب بنایا ہوا ہے، قرضہ لیتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے اور پھر قرآن و سنت کے خلاف ان کی اطاعت کرتے ہیں، سودی نظام میں ان کی بات مانتے ہیں، بے حیائی میں ان کی بات مانتے ہیں، ہم جنس پرستی میں ان کی بات مانتے ہیں۔ آج ہماری مقتدر قوتوں نے اپنا رب اللہ کو بنانے کی بجائے امریکہ اور یورپ اور IMF کو، ورلڈ بینک کو رب بنایا ہوا ہے۔ تو اسلام نے یہ نظام دیا ہے کہ آؤ سب کی ربوبیت کا انکار کریں، رب مانے تو صرف کس کو مانے؟ اللہ رب العالمین کو مانے۔ فرمایا اگر یہ اس بات پر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اسلام امن کا دین ہے، آشتی کا دین ہے، پیار کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ مل کر اتفاقی باتوں پہ متفق ہو کر زندگی مل جل کے گزاریں۔ لیکن فرمایا اگر یہ اس سے بھی منہ پھیریں، یہ اس پہ بھی نہ آئیں، متفقہ چیزوں پہ بھی یہ تمہارے ساتھ اتفاق نہ کریں، فقولو، تو پھر ان کو علل اعلان ببانگ دہل دھڑلے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ ان کو کہہ دو، اشہدوا بأننا مسلمون، گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اپنا عقیدہ بیان کر دو، ہم تو بھائی پکے اسلام والے ہیں بس۔ آج میرے عزیز دوستو، ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو بھی کم کرنے کا راستہ یہی ہے۔ مذہبی اختلافات ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، لسانی، صوبائی، علاقائی اختلافات ہوں، سب اختلافات کو کم کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جو متفق چیزیں ہیں ان پر اتفاق کر لیا جائے۔ اگر کوئی اتفاق نہیں کرتا تو اس کو اپنا نظریہ بتا دیں، بھائی ہم تو یہ نظریہ رکھتے ہیں، تمہاری مرضی، تم جو کرنا چاہو کر لو۔
یہی ایک راستہ ہے اختلافات کو کم کرنے کا۔ اور میرے عزیز دوستو، جو اختلاف کو ختم یا کم کرنا چاہتا ہے وہی محب اسلام اور محب وطن ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ نصیب فرمائے، اور آج کے ماحول میں اس پہ عمل نصیب فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل